حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے میں نہایت صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اپنے مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اس کے احکامات کی پیروی کی دعوت دی، مگر قوم کے اکثر لوگوں نے آپ کی بات کو جھٹلایا۔ قوم کے سردار آپ کا مذاق الفاڑتی تھے اور آپ کی باتوں پر یقین کرنے سے انکار کرتے تھے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی تیار کرے تاکہ طوفان کے عذاب سے بچ سکے، لیکن اس کشتی کی تعمیر کے دوران حضرت نوح علیہ السلام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی قوم کے لوگ جو بت پرست تھے اور اللہ کے پیغام کو جھٹلا رہے تھے، ان کا مسلسل مذاق الفاڑتی تھے اور اب کی کاوشوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مذاق اور استہزاء۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سردار اور لوگ ان پر ہنستے اور استہزاء کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو خشکی پر کشتی بنا رہا ہے جبکہ قریب کوئی پانی نہیں ہے۔ ان کا یہ مذاق حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایک بڑا امتحان تھا، لیکن اب صبر و استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھتے رہے۔ طویل عرصہ اور محنت۔ کشتی بنانا ایک بڑا اور مشکل کام تھا جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنوں کو کافی وقت اور محنت صرف کرنا پڑی۔ کشتی بہت بڑی تھی تاکہ تمام مومنوں اور جانوروں کے جوڑے اس میں سما سکے۔ حضرت نوح کو اللہ کی جانب سے کشتی کی مکمل تفصیلات دی گئی تھی، لیکن یہ کام وقت طلب اور مشکل تھا۔ قوم کی نافرمانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو طوفان اور عذاب سے خبردار کیا، مگر ان کی قوم نے نافرمانی کی اور کشتی بناتے وقت بھی ان پر ایمان نہیں لائی۔ قوم کے لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے اور آپ کو ہر طرح سے مایوس کرنے کی کوشش کی۔ حالات کا سامنا۔ کشتی بنانے کے دوران حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو موسم کی شدت اور دیگر حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت نوح نے اللہ کی ہدایت پر پورا بھروسہ کیا اور تمام مشکلات کے باوجود اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے میں کافی وقت لگا، لیکن قرآن و حدیث میں اس کی مدت کا کوئی واضح ذکر نہیں ہے۔ روایات کے مطابق یہ کشتی 40 سے 80 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اگر وہ توبہ نہ کریں تو ان پر عذاب نازل ہوگا۔ جب عذاب کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مومنوں اور ہر جانور کے ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی میں صرف وہی لوگ سوار ہوئے جو ایمان لائے تھے۔ جب طوفان کا عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور ان کی بیوی بھی غرق ہونے والوں میں شامل تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا، لیکن اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مگر اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ گمراہوں میں شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور گمراہ لوگوں کا ساتھ دیا۔ اللہ کے عذاب سے وہ بھی نہیں بچ سکی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب لوگ سوار ہوئے تو طوفان کے دوران کشتی میں کئی دنوں تک رہنا پڑا۔ اس دوران وہاں مختلف جانور اور انسان بھی موجود تھے۔ کشتی کے اندر لوگوں اور جانوروں کی ضرورتوں کے باعث گندگی جمع ہونے لگی، بشمول پیشاب اور فضلہ۔ کشتی کے اندر اس گندگی کی صفائی ایک مشکل مرحلہ تھا اور لوگوں کو اس سے نجات کے لیے کوئی راستہ درکار تھے۔ روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس مشکل کا کوئی حل عطا فرمائے، کیونکہ یہ گندگی اور بدبو کشتی کے اندر مشکلات پیدا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو حکم دیا کہ کشتی میں موجود ہاتھی کی دم پر مارے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا کیا تو کشتی میں ایک سور پیدا ہوا۔ یہ روایت تفصیلی ہے، لیکن اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سور کو اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ کشتی میں موجود گندگی اور فضلہ صاف کر دے۔ سور نے کشتی میں جمع ہونے والا پیشاب اور گندگی کھانا شروع کر دی، جس سے کشتی کی صفائی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جب طوفان ختم ہوا اور پانی آتر گیا تو کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے ساتھ موجود مومنوں کو سلامتی اور برکت عطا فرمائی۔
اس کے بعد زمین پر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت اختیار کرنے والوں کو بالآخر کامیابی نصیب ہوتی ہے، جبکہ نافرمانوں کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔